الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قرآن کریم کی صورتوں کے فضائل و فوائد کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، بالکل، اور آج ہم بات کریں گے سورۃ انعام کی، یعنی چھٹی صورت قرآن کریم کی۔ جی، تو سورۃ انعام جو ہے یہ 165 آیات پر مشتمل یہ مکی صورت ہے۔ جی، مکی کا مطلب یہ کہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، جی، اور اس میں توحید اور رسالت کے حوالے سے مضامین زیادہ ہیں، جی، اور اسی پر گفتگو اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے۔ نام اس کا انعام ہے، اور انعام کہتے ہیں مویشی چوپاؤں کو، اچھا، چونکہ اس میں مویشی اور چوپاؤں کے احکام بتائے گئے حلت حرمت کے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سورۃ مائدہ کے اندر اللہ نے دسترخوان بچھائے تھے بالکل، کھانے بالکل، پینے کے۔ بالکل۔ اب جب کھانے پینے کے دسترخوان بچ جائیں جی، تو ظاہر ہے کہ دسترخوان میں وہی آئے جو کھانے کے قابل حلال ہو، حرام سے اب بچیں۔ جی۔ اب اس صورت میں اللہ نے حلال حرام بتا دیا، کتنا سنکرونائز اللہ میاں نے بڑا سٹیپ بائی سٹیپ ساری سٹیپ بائی باتیں سٹیپ چل رہا ہے جی، کہ بھئی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے، یہ کھانا ہے۔ جی، تو اب یہ حلت حرمت کا کام اس میں، اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا دعویٰ فرمایا الحمدللہ کہہ کے۔ جیسے پہلی صورت میں الحمدللہ سے شروع کی، جی، ایسے اس صورت کو بھی الحمدللہ سے شروع کیا۔ تو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض کہہ کے تو یہ توحید کا دعویٰ کیا، اور توحید کے دعوے پر 2 نقلی دلائل پیش کیے ہیں اور 17 عقلی دلائل پیش کیے ہیں۔ اچھا، تو اس طریقے سے پوری صورت جو ہے دلائل کے اندر جو ہے وہ ہے منضبط ہے، اور اس کے اندر دیگر پھر ضمنی مضامین ہے، بعض شبہات ہیں اس کا ازالہ کیا گیا ہے، پھر حلت حرمت کے جانوروں کے احکام پیش کیے گئے ہیں، جی، اور بنیادی طور پہ اس کے اندر یہ حقیقت واضح کی گئی ہے اہل ایمان کے لیے کہ حلال حرام جو ہے کی اتھارٹی اللہ کو ہے۔ اچھا، اللہ کسی چیز کو حلال قرار دیتا وہ حلال، کسی کو حرام قرار دیتا وہ حرام، جی، اور اللہ تبارک و تعالی بذریعہ وحی اپنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو مطلع کرتا ہے، اور انبیاء کرام آگے امت کو بتلاتے ہیں کہ یہ چیز حلال، یہ حرام۔ کوئی شخص اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال حرام نہیں کر سکتا۔ جیسے زمانہ جاہلیت میں لوگ کسی چیز کو اپنی مرضی سے حلال حرام کر دیتے تھے، لیکن اے مسلمانوں تم سن لو، یہ کسی کے کرنے سے حلال، کسی کرنے سے حرام نہیں ہوتا۔ لہذا یہ واضح کر دیا اللہ نے اس میں کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہو تمہیں حرام کرنے کا حق نہیں ہے، جی، اللہ ہی کو حق ہے کہ اللہ اس کے مطابق یہ بذریعہ وہی آپ کو مطلع کرے۔ اللہ میں نے طے کر دیا سب، یہ حقائق کی صورت میں بیان کیے گئے، اور ظاہر ہے کہ یہ زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ انسان قدم قدم پہ حلال حرام کے بارے میں جو وہ سوال کرتا ہے، بالکل، اللہ نے ایسے ضابطے بنا دیے ہیں اور نبیوں نے آ کے اس کو متعین کر دیا ہے۔ جی، تو یہ اس میں بیان کیا گیا، اور جہاں تک اس کی جو ہے فضائل و فوائد کا تعلق ہے تو یہ بڑی عجیب و غریب صورت ہے کہ اگر آپ کا کوئی بہت بڑا مقصد یا کسی بہت بڑی مصیبت میں آپ پھنس گئے ہوں تو 41 ٹائم کا ختم کریں اس صورت کا، 41 مرتبہ اس صورت بیٹھ کے پڑھ لیں، اکیلا آدمی پڑھ لیں یا چند لوگ مل کے پڑھ لیں، جی، تو یہ ایسی زبردست ہے کہ 41 دفعہ پڑھ کے دعا کر لیں، وہ بڑی مصیبت سے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی بھی مصیبت ہو آپ کے اوپر، کسی بھی قسم کی، کسی بھی قسم کی، دنیاوی ہو، دینی ہو، کوئی پریشانی ہو، بچوں کی ہو، بالکل، کاروبار کی ہو، بالکل کسی بھی قسم کی 41 ٹائم پڑھنا ہے، اور ایک ختم اس کا ہوگا، ایک ہی ختم میں کام ہو جاتا ہے۔ جی، 165 آیتیں آپ نے 165 آیتیں اس کی، جی، تو یہ ایک فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ جانور جو عام طور پہ گھروں میں جانور رکھے ہوتے ہیں، مویشی رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے، مویشی اگر بیمار ہو جائیں، گھوڑا رکھا ہوا ہے، گدھا سواری کا رکھا ہوا ہے، یا اور جانور رکھے ہوئے ہیں، تو اگر بیمار ہو جائے جانور تو یہ سورۃ انعام گڑ کے اوپر دم کریں، گڑ پہ دم کر کے گڑ چٹا دیں جانور کو، کیسا بھی بیمار ہو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ واہ واہ، کیونکہ انعام ہے مویشیوں کے نام پہ یہ صورت، تو اللہ نے اس میں ان کے لیے بڑی شفا رکھی ہے۔ ذرا آج لوگ پیٹ رکھتے ہیں گھر میں، اور پیٹ بیمار ہوتا ہے، خیر یہاں مغربی دنیا میں تو ڈاکٹر ملتے ہیں فوراً ڈاکٹر والے لے جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے خطے ہیں کہ جہاں پر جو ہے چک دیہات ہے، گھر کیا کریں، تو اس کے لیے انعام تلاوت کر کے گڑ کی اس کے اوپر پیس پہ دم کریں اور گڑ چٹا دیں، 1-2 دفعہ کے اندر یہ جانور بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ اس میں عجیب خاصیت رکھی ہے، تو اس میں یہاں بھی کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بڑی زبردست چیز ہے اس میں کہ آج کل آپ کو پتہ لوگ
اگر آپ کا ٹیننٹ قبضہ کر کے بیٹھ گیا جی یا آپ کی زمین پہ کسی نے قبضہ کر لیا، مکان قبضہ کر کے بیٹھ گیا اور نکلتا نہیں ہے، جی اور یہاں کتنے مسائل پیش آتے ہیں، اس کے لیے اس میں بڑی زبردست خاصیت ہے، 3 مرتبہ تلاوت کرے روزانہ، اچھا 3 مرتبہ تلاوت کر کے اللہ سے دعا کر لیں کہ یا اللہ اسے ناجائز قبضہ کر لیا میری پراپرٹی پہ، یا اللہ اس کو یہاں سے دفع دور کر دے. بہت زبردست، کہتے ہیں کہ یہ 11 دن کے اندر اندر بندہ خود ہی بھاگ جائے گا. بہت زبردست فائدہ یہ ہے. بڑی کام کی چیز اور یہ پاکستان میں رہنے والوں کے لیے تو بہت ہی ضرور کارآمد چیز ہے. کارآمد چیز ہے. یہاں بھی ایسا ہوتا ہے جی، کہ بالکل. ٹیننٹس آ جاتے ہیں اپارٹمنٹ میں اور خالی نہیں خالی کرتے، کرایہ نہیں دیتے ہیں، کرایہ نہیں دیتے، بالکل وہ کورٹ میں چلتا رہتا ہے، جی، جی. سٹے لے لیتے ہیں، جی. کرایہ بھی نہیں ملا اور ٹینشن الگ. جی ہاں تو یہ 3 مرتبہ پڑھیں جی. اور دعا شروع کر دیں تو 11 دن کے اندر اندر جو ہے وہ کیسا بھی زبردست آدمی ہوگا دشمن، وہ دفع ہو جائے گا. جی. تو دشمن کو بھگانے کے لیے زبردست اس میں اکثیر نسخہ ہے. ہمارے قرآن پاک میں ہر چیز کا نسخہ ہے، ہاں، اسی لیے بالکل، کہتے ہیں کہ یہ تو مکمل ہے. مکمل کتاب جی، ہے، بالکل. جی، کیونکہ اس لیے تو قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، جی. تو ہر قسم کی شفا اور ہر قسم کا نفع، جی. یہی تو پھر قرآن کا کمال ہے. بعض لوگ یہی تو وہ غلط فہمی پھیلاتے ہیں، جی قرآن ان چیزوں کے لیے نہیں آیا، قرآن کی تعلیمات ہیں، قرآن تو عمل کے لیے آیا ہے. جی وہ یہ کہہ کے اصل میں قرآن کی حیثیت کو کم کرتے ہیں. جی ورنہ یہ عمل کے لیے تو ہر کتاب ہی ہوتی ہے، ہر کتاب عمل کے لیے ہوتی ہے، تو وہ تو قرآن کی خصوصیت نہیں ہوئی. اس کا کمال تو کہ عمل کے ساتھ ہونے کے لیے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ دیگر منافع آپ کی زندگی کے بھی اس کے اندر بند ہیں. جی آپ بیمار ہیں تو پڑھ لیں شفا ہو جائے، آپ کا دشمن تنگ کر رہا پڑھ لیں شفا ہو جائے، آپ کی مصیبت آئی پڑھ لیں جو آپ کو نجات ہو جائے. یہی اس کی خصوصیت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے منافع رکھے ہیں. جی. کس بالکل نفع سی کتاب خالی نہیں ہے، جی. اور یہ اس کا کمال ہے. شکران